پر میرے ساتھ لڑکے ہوں گے اس وقت اسپائرڈ سن رہے ہوں گے، میکسیمم جو ہمارے اوور آل ملک میں آپ دیکھیں مڈل کلاس فیملی سے، ہمارے لیے اچھی ایجوکیشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے والدین نے کوئی 50 مربع زمینیں نہیں چھوڑی، ہم نے انتہائی زیادہ محنت کے ساتھ اور اچھی گائیڈنس کے ساتھ منزل تک پہنچنا ہے۔ وہ خرگوش اور کچھوے والی بات ہے، میں اپنے دوستوں کو اکثر یا جونیئرس کو کہتا ہوں کہ خرگوش کی بھی ایک کوالٹی لینی ہے، کچھوے کی بھی ایک کوالٹی لینی ہے۔ کچھوا کنسسٹنٹلی چل رہا تھا، اسے ایک کوالٹی لینی ہے، خرگوش سپیڈ سے چل رہا تھا، اس سے وہ کوالٹی لینی ہے۔ ہم نے سپیڈ سے بھی جانا ہے اور گائیڈڈ رہنا ہے اور کانسٹنٹ رہنا ہے۔ یہ تین کوالٹیز اپنے اندر لائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا ایف پی ایس سی کلیئر نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا بی ایم ایس کلیئر نہ ہو۔ یہ کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے، اس وقت آپ کے اسپائنٹس تو بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہوں گے، اور ہی ایوریج اچھا بندوں کو میں خوشحال جانتا صاحب، ہوں۔ خوشحال صاحب جی میں سر، آپ کی جو ہے نا تھوڑا شور، سا وے آف ٹاکنگ کو تھوڑا آواز آ رہی؟ خوشحال جی صاحب جی 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 آواز آ رہی بالکل آ رہی ہے، ہے؟ بالکل آ رہی ہے سر۔ آپ تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا۔ میں کیونکہ ایک ایسا آدمی ہوں جو ڈائریکٹ ہوں، اور میں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نا زبردست، بالکل اکارڈنگ ٹو دا اسٹانس چلنے کو پریفر کرتا ہوں، کہ میں بالکل، چلنے کو، اور میں یہاں پہ ٹائم ضائع کیے بغیر جی میں جی یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا کہ یہ جو اسٹرگل ہے اس میں کافی ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، کافی بالکل۔ مایوس، کافی پرابلمز آتی ہیں، تو ان کو کیسے فیس کریں، ان کو کیسے لے کے چلیں ساتھ اپنے؟ ایک چیز سر جو میں نے کیا ہے، جو میں نے بہت بار یہ تجربہ اپنے جونیئرس پہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر ٹیسٹ صرف جاؤ، ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤ، ٹیسٹ میں بیٹھ گئے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے وہاں گزار لیے، کوئی بھی پی ایم ایس ایف پی ایس سی کا ون پیپر ہے، اس کے بعد واپس باہر نکل آ گئے، آپ آج اس ٹیسٹ میں صرف بیٹھنے کی وجہ سے 10 سے 12% سکسیس کے قریب ہو گئے۔ یہ 100% صحیح بات ہے، اس میں کسی نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اسپائرنٹس جو ہوتے ہیں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ میں گئے، یہ جو آپ نے کویشچن کیا اسی پہ بات کر رہا ہوں، ٹیسٹ میں گئے، ٹیسٹ مجھے 100% نہیں آتا تھا، میں بڑے تیر نہیں مار رہا تھا، تو میں کہوں گا کہ یار اتنی محنت کے بعد ٹیسٹ تو پاس ہوا نہیں۔ یہ جو اتنی محنت ہم نے کہا ہوتا ہے نا، اور جن لڑکوں کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا اس کا 5واں 6واں ٹیسٹ ہوگا شاید، وہ 5 6 ٹیسٹ ہوتا کیا، اچھا بہت زیادہ میں نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، فیس جمع کروائی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، اینڈ سٹیج پہ آ کے 2 دن پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ میری تیاری بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں ٹیسٹ میں اپیئر ہی نہیں ہوتا ہوں۔ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج میں نے مان لیا کہ میں فیل ہوں، تو ایف پی ایس سی قسم بھی کھا لے مجھے پاس نہیں کر سکتا جب میں نے کہہ لیا کہ میں فیل ہوں۔ ہوگا کیا کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے سر، 100% ہم نے دینا ہوتا ہے، 100% کے لیے یہ جو اکیڈمیز کا سسٹم ہے اور یہ جو گائیڈنس ہے اور یہ جو مینٹورز کا حساب ہے، یہ سارے یہ ہے کہ میں 100% دینے کے لیے جلد سے جلد پہنچ جاؤں۔ آپ کے پاس اچھی گائیڈنس ہوگی تو آپ 100% جلدی دے سکو گے، اچھی گائیڈنس نہیں ہوگی تو نہیں دے سکو گے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ لڑکے ہیں، میں بائی نیم یہاں پر بتا سکتا ہوں، بلوچستان سے ہیں، وہ لڑکے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، میں کبھی بھی 18 گھنٹے نہیں پڑھا ہوں، لائف میں نہیں پڑھا ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے 20% سے زیادہ پیچھے نہ ہو، کبھی وہ 20% مجھ سے پیچھے ہوگا، کبھی 25%۔ ایشو کیا ہے، ایشو یہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ پہ بیلیو کرتا ہے۔ میرا نظریہ ہے تھوڑی سی سمارٹ ورکنگ ہونی چاہیے، سمارٹ ورکنگ سیم وہی ہے، ایک بندہ صرف ہارڈ ورکنگ پہ نہیں ہو، جو میں نے فیصل آباد اور لاہور کی سمپل سی مثال ہے پینڈو لیول کی، وہ یہی ہے، وہ بندے نے ہارڈ ورکنگ کی 7 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہا، ڈبل ٹکٹیں لی، لیکن وہ اسلام آباد سے ہو کر یو ٹرن لے کر یا پنڈی بٹیاں سے یو ٹرن لے کے فیصل آباد پہنچے گا، دوسرا بندہ سیدھا فیصل آباد پہنچ رہا ہے۔ سمارٹ ورک سر بہت نیسیسری ہے، جو اچھی اکیڈمی، اچھے مینٹورز کی نگرانی میں ہم کر سکتے ہیں، ہوتا بھی ہے، دنیا کر بھی رہی ہے۔ میں نے یہ کیا ہے سر، میرا کزن ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کے والد صاحب کے حساب سے وہ دوسری ڈگری کر رہا ہے، اس کو میں نے چینج کروا کے دوسری ڈگری شروع کروا دی۔ اب اس کو میں نے پہلے دن بٹھا کے ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا یہ سورسز ہیں، یہ سبجیکٹس ہیں، یہ اسلامیات، یہ ہوتی ہے پاکستان اسٹڈی، یہ ہوتا ہے کرنٹ افیئر، یہ ہوتی ہے انگلش، یہ ہوتی ہے میتھ، یہ چیزیں تم نے کرنی ہے۔ ہر سیمسٹر کے بعد میں اسے اپڈیٹس لے رہا ہوں۔ اس وقت سر وہ لڑکا ایلیجیبل نہیں ہے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے، لیکن وہ پورا آئٹم بم بنا ہوا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی ایف پی ایس سی کے ایگزام میں بٹھا دو، اگر بلوچستان کی 1 سیٹ ہوگی تو ایک اس کی ہوگی، اگر بلوچستان کی 2 سیٹیں ہوئی تو ایک اس کی ہوگی، ایک کسی اور کی ہوگی۔ وہ لڑکا کیوں ریڈی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پاک ایم ایس کیوز کیا ہوتا ہے،
اس کو میں نے کہا یہ پاک ایمسکیوز ہیں، اس کے یہ سبجیکٹس ہیں، یہ پرنٹ کرواؤ، یہ میں نے آپ سے پوچھتے ہیں۔ اچھی گائیڈنس کے بعد ابھی اس بندے کو سمجھ آ رہی ہے، اب وہ اچھا خاصا گائیڈ بھی کر سکتا ہے دوسروں کا، حالانکہ وہ 5th سیمسٹر میں، اس کی ڈگری تک پوری نہیں ہوئی۔ تو کرنا یہ چاہیے چیزیں تو یونیورسٹی کے دوران شروع کرنی چاہیے، لیکن یہ ٹرانزیشن سٹیٹ ہے بلوچستان میں، پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کے 10 سال ہیں، اس میں لوگ اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہوئے، حالات آ گئے، تیار نہیں تھے۔ اگلی جنریشن انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پرسنلی پتا ہے مجھے نہیں ملا کوئی بھی اچھا مینٹور، مجھے نہیں ملا کوئی بھی اچھا گائیڈ کرنے والا کہ یہ ایف پی ایس ہے، یہ سورسز ہے، یہاں سے اٹھاؤ۔ اب تو سیدھا سیدھا جیسے ہماری ابھی یہ سیشن ہو رہا ہے، میں جو انشاءاللہ اس میں اگلے 10-15 منٹ باتیں بتاؤں گا، یہ میری 4 سال کی سٹرگل ہے جو میں 15 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ یہ مجھے کوئی اس ٹائم بتا دیتا تو میں یونیورسٹی کے 8ویں سیمسٹر کے بعد پہلے ایگزام میرا کلیئر ہوتا، کوئی ایک دن میرا ویسٹ نہ ہوتا۔ تو اچھی گائیڈنس اگر ہم لیں، سیکنڈ ہم یہ کہیں کہ بھائی پہلا ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ لازمی اور فرض نہیں ہے کہ میرا کلیئر ہوگا، تیسری بات یہ ہو کہ پہلے ہم ریڈی ہوں گے کہ میں پاس کروں گا، پھر ایف پی ایس سی ہمیں پاس کرے گا۔ اگر ہم نے شکست مان لی، ایف پی ایس سی آسمان زمین ایک کر کے بھی ہمیں پاس نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز جو میں نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو میری جرنی ہے، اس کو میں ہانیسٹلی بیان کروں گا۔ پھر اسپائرنٹس اس میں اپنے دماغ نہ لگائیں کہ نہیں یہ تو میں نے فلاں ایک پیپر دیا تھا، اس میں سے ایمسکیو سپلینڈر سے کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ بھائی آپ نے جو پیپر دیا تھا اس میں سے نہیں آیا ہوگا، اس سے 2 مہینے پہلے جو ایگزام ہوا ہے اس میں سے 18 ایمسکیوز آئے ہوں گے۔ اٹ نیور مینز کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہی آئے گا۔ اچھا ایک لاسٹ بات میں بتانا چاہوں گا، پھر تھوڑا سا میں ٹو دا پوائنٹ پہ آؤں گا کہ کہاں سے تیاری اور کس طرح سے ہو۔ وہ لاسٹ بات یہ ہے کہ جو مایوسی والی بات آپ نے کی اس سے بھی کڑی ملتی ہے، وہ یہ چیز ہے سر، میں نے جو دیکھا ہے میرے ساتھ ہوا ہے، میرے جونیئرز کے ساتھ ہوا ہے، ہمارا بہت زیادہ الومنائی کا ایک سرکل ہے، میرے کالج کا ہے، کیڈٹ کالج سسٹم تھا، میری یونیورسٹی کا ہے، میرے ڈپارٹمنٹس کا ہے، جہاں میں رہا ہوں، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ سکسیسفل لوگ ہیں الحمدللہ سارے۔ اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جس ایگزام کے لیے آپ تیاری کرو گے اس ایگزام کے 100 ایم سی کیوز اسی 4-5 مہینے کی تیاری سے آئیں گے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اس بات کو پتھر پہ لکیر کی طرح سب اسپائرنٹس نوٹ کر لیں۔ ہوتا کیا ہے، جب میں نے 80 ایم سی کیوز ٹھیک ہوں گے تو اس 80 میں سے 5-7-8 ایم سی کیوز مجھے میٹرک میں پڑے ہوئے کنسپٹس فائدہ دیں گے، کچھ چیزیں مجھے ایف ایس سی میں پڑے ہوئے کنسپٹس فائدہ دیں گے، کچھ میری ڈگری مجھے فائدہ دے گی، کچھ جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ مجھے یہ ٹائم فائدہ دے گا جس میں نے 5-7-8 مہینے تیاری کی۔ اب اس کے ریزلٹس میں بتانا، اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے تیاری کی، ہم نے ایک ٹیسٹ دیا، بہت بری طریقے سے ہم فلاپ ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تیاری فضول گئی۔ اب نیکسٹ ٹیسٹ میں جب میں تیاری کروں گا، میں نے کچھ اور پڑھا ہوگا، لیکن پچھلے ٹیسٹ کے لیے جو میں نے تیاری کی تھی اس کے 25 ایم سی کیوز آ جائے ہوں گے، جو میں نے اس 4-5 مہینے میں نہیں پڑھے ہوں گے، میں نے پچھلے ٹیسٹ کے لیے پڑھے ہوں گے، جو مجھے اس وقت یوز لیس لگے کہ یار میں نے اتنی محنت کی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جو اتنی محنت میں نے کی تھی اس کا یہ فائدہ ہے، جب میں نیکسٹ ٹیسٹ اسی ایف پی ایس سی کا دوں گا تو اس کے سے 25 سوال آئے ہوں گے، جو کہ بہت بڑی تعداد آئے ہیں، مجھے آئے ہیں 22-23 سوال میرے اپنے ہاتھ سے گنے جو مجھے پچھلی پریپریشن سے آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کنکلوژن یہ ہے بات کا کہ جو 3-4-5-7 سورسز ہیں، آنکھیں بند کر کے ہم اس کو تیار کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کا پہلے ٹیسٹ کی میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد سر ہم کیا چاہتے ہیں سر، ہم چاہتے ہیں 35 سال تک میں سرکار کے کھاتے میں پڑا رہوں اور فیسلٹیٹ ہوتا رہوں۔ تو جب 35 سال کی مجھے اتنے سخت ماحول میں 35 سال کی ریلیکس لائف چاہیے، تو پھر مجھے 1.5 سال 1 سال پونے 2 سال مجھے سٹرگل کرنی پڑے گی، جو کہ اتنا مہنگا سودا نہیں ہے، نہ گھاٹے کا سودا ہے۔ 1-1.5 سال محنت ہے، اس کے بعد اچھے سے پوسٹ پہ لگ کے پھر 35 سال تک صرف لوگوں کو سرو کرتے رہو، پھر یہ پڑھائی کی زیادہ جنجال سے نکل گئے۔ شاہ صاحب، جی سر۔ جی سر۔ جی میں کنٹینیو کر لینا۔ جی سر۔ شاہ صاحب میں آپ سے ایک اور جی سوال ماجد۔ کرنا چاہوں گا۔ یہ تو فرام دا کانٹیکسٹ بات ہوگی کہ یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، فیلئرز آتے ہیں، ہم نے جی کبھی جی بھی مدنی آدمی کرتے رہنا ہے، پیپرز دیتے رہنا ہے، پیپرز نہیں چھوڑنے، جی پیپرز نہیں۔ اور اس کے لیے اچھا پیپرز، یہ ظاہر سی بات ہے پیپرز تو دینے دینے ہیں۔ اب پیپرز کے لیے کون سا ایسا مٹیریل اور کہاں سے ہم پڑھیں کہ ہمارے بالکل پیپر پاس ہو سکیں اور ہم
ہر ایگزام میں یا کسی بھی ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبر لے سکیں؟ ایک اچھی بالکل، اسٹڈی اور ایک اسمارٹ اسٹڈی کیسے ممکن ہے؟ اس میں اب یہ ہم مین اسی بات پہ رہیں گے سر. ان سب سے پہلے ایک چیز جو بہت پلس پوائنٹ ہے، تھوڑی سی امید والی چیز ہے اسپائرنٹس کے لیے. جی سر. جی سر. جی، یہ ابھی میں تھوڑا سا کلیئرلی بہت سی باتیں انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے کلیئر بھی ہو جائیں گی اس پورے ڈسکشن میں. سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، تھوڑی سی امید والی بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو امید دیتا ہے. میں نے دیے، میں بڑا مایوس ہوتا رہا ہوں، میں نے اس چیز سے امید دی ہے. پہلے یہ تھوڑا سا دو پوائنٹس ہے جو میں نے کیے ہیں، میرے ساتھ ہوا ہے پریکٹیکلی ہے. اس میں ہم کوئی اپنے دماغ کے گوڑے نہ لگائیں، یہ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے. اب مثال میں کوئی اس وقت شام ہے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، بحث کرے نہ کرے، اس وقت شام ہے، رات کا وقت ہے. اس طرح یہ دو باتیں کرسٹل کلیئر ہے. ایک، تھوڑا سا اس فیز میں ہمیشہ ہونا چاہیے، اس فیز میں تھوڑا سا ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن زیادہ مضبوط رکھے ایز کمپیئر ٹو ہماری نارمل لائف. اس چیز کا اتنا فائدہ ہوگا، اسپیرنٹس مجھے دعائیں دیں گے یہ چیز دیکھ کے، کہ جب آپ ایکسٹریم مایوس، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے سر، میں نے پوری زندگی ایک مسافر کی طرح میں نے گھر میں گزاری. میں مہمان بن کے گھر آتا ہوں ابھی بھی. میں سوچا تھا جاب ہوگی تو اپنی سٹی میں ہوگی، میرا چھوٹا سا شہر ہے، والدین وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. میری کوئی ایسی جاب ہو نہیں سکتی کہ ایکسپٹ 15 اسکیل کی ٹیچنگ کے، کہ جو میں وہاں پر، اس کے علاوہ کوئی بھی جاب ہو، کسٹم ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، موٹر وے پولیس کی ہو، یہ اپنے شہر سے میں نے باہر ہی کرنی ہے. تو اس میں سر ہوتا یہ، میں اتنا مایوس ہو جاتا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلو گاؤں چلو بس. اتنے اسٹیج تک میں پہنچ جاتا تھا. لیکن اس وقت صرف 2 رکعت میں نفل پڑھ کے اللہ سے تھوڑی سی دعا کرتا، یقین کرے جیسے جاگ بیٹھ جاتی ہے، اس طرح میری بے سکونی بیٹھ جاتی تھی. ایک یہ پوائنٹ ہے امید والا. سیکنڈ جو ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا سر، میں وہ یہ سر امید والی، کہ مزے کی بات ایف پی ایس سی یہ ہے کہ آپ سیم تیاری کرتے ہو، ایک سلیبس ہے، ایک ہی کورس ہے، ایک ہی ٹائپ کے سورسز ہیں، ان کو تیار کرنا ہے. اور اس بیس پہ، اس تیاری کے بیس پہ آپ کو سال میں 3 4 5 اور 2 سالوں میں 8 سے 10 ایگزام آپ دے سکتے ہو. ایک ہی سلیبس پہ فرق کیا ہوگا؟ کسی پیپر کے اوپر لکھا ہوگا کسٹم، کسی پیپر کے اوپر لکھا ہوگا ایف آئی اے، کسی پہ لکھا ہوگا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کسی پہ لکھا ہوگا انسپیکٹر، کسی پہ لکھا ہوگا اے ڈی. ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، ڈفرنٹ پوسٹ، ڈفرنٹ اسکیل، ڈفرنٹ اپورچونیٹیز، سلیبس سیم ہے. یہ اتنی بڑی امید کی بات ہے سر. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا سلیبس، اپنا حساب کتاب ہے، اپنے ٹیسٹ ہے، اپنا سسٹم ہے. آپ کو ہر سبجیکٹ، ہر ٹیسٹ کے لیے الگ سے زیرو سے تیاری کرنی پڑتی ہے. ادھر کیا ہے، ادھر ایک سلیبس آپ نے کرنا ہے. اس سلیبس پہ ابھی آپ ایک بار سلیبس ہو گیا، آپ بھلے پیپر کے اوپر کسٹم لکھا ہے، بھلے پیپر کے اوپر نیب لکھا ہے، بھلے پیپر کے اوپر ایف آئی اے لکھا ہے، بھلے موٹر وے پولیس لکھی ہے، پیپر سیم، کمیشن سیم، سلیبس سیم. خواری ایک بار ہے، محنت ایک بار ہے. آگے کوئی بھی ٹیسٹ دیتے جا. ابھی تو میں الحمدللہ کبھی بھی میں اسکریننگ کے لیے ایک دن بھی تیاری نہیں کی. لاسٹ دن میں چھٹی لے لیتا ہوں، کوئی بھی ٹیسٹ ایسا میں نے دینا ہو، لاسٹ دن چھٹی لے کے سینٹر پہنچ کے اگلے دن دے دیتا ہوں. مجھے کنفرم ہوتا ہے ٹیسٹ سے پہلے کہ میرا ٹیسٹ کلیئر ہوگا. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں کوئی بہت بڑا افلاطون ہے. اٹ مینس کہ میں نے پیچھے 2 3 سال پہلے 5 6 7 مہینوں میں یہ سلیبس ہے لمیٹڈ سا، اس کو میں نے تیار کر لیا بس. اب ایف پی ایس سی اس میں سے کہیں سے بھی کان کو ادھر سے پکڑے، کان کو ادھر سے پکڑے، مجھے پتا ہے کہ مجھے آتا ہے. تو یہ بہت بڑی امید کی بات ہے. جی جی. ہوں. ایگزیکٹلی. سو فیصد یہی بات ہے سر. سلیبس پورا کریں،
پھر پیپر کے اوپر ہیڈنگ چینج ہوتی رہے گی، آپ کے پیپر پاس ہوتے رہیں گے. کسی کے اوپر این ٹی ایس لکھا ہوگا، کسی کے اوپر ڈپارٹمنٹ نیب لکھا ہے، کسی کے اوپر ایف پی ایس سی لکھا ہے، کسی کے اوپر پی پی ایس سی لکھا ہے. پیپر آپ کا کلیئر ہوگا، یہ آپ کو پیپر سے پہلے بھی پتا ہوگا، سلیبس سیم ہے. لیکن انہوں نے کئی خلائی مخلوق پیپر بنا نہیں، یہی چیزیں ان کے سامنے ہیں. اس میں اب یہ سر انگلش کا جیسے آپ نے کہا 10-15 پورشنز ہیں، اب وہ ہم تھوڑی کر لیں، اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پریپوزیشن ہے سر، کسی بھی دنیا کی بک سے اٹھا کے کرو، کسی بھی بک سے کرو. کوئی آپ کے پاس چاہے وہ انڈین آتھرز کی ہے، پاکستانی آتھرز کی ہے، رین اینڈ مارٹن کی، کوئی بھی بک سے آپ اٹھاؤ تو وہ تقریباً 10 سے 15 پیجز کی پریپوزیشن ہے پوری دنیا کی انگلش میں. اب وہ 15 پیجز سارے کرو. یہ نہ دیکھو کہ میں کل کسٹم انسپیکٹر کا پیپر دے رہا ہوں، پرانے کسٹم انسپیکٹر کے پیپر اٹھاؤ، اس میں سے جو 2-2 3-3 ایم سی کیوز پریپوزیشن کیا ہے وہ کرو. یہ شارٹ کٹس بندہ نہ ہی مارے تو بہتر ہے. وہ 15 پیجز کی پریپوزیشن ہے. جی جی سر. جی 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 ماشاء اللہ. جی بالکل بالکل بالکل. جی 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 بالکل. بالکل بالکل. ایگزیکٹلی سر، میرے بہت زیادہ ایسے جونیئرز ہیں 80+ مارکس لیے اسکریننگ میں، ڈسکرپٹیو میں، بہت برے طریقے سے فیل. ریزن کہتا یار کہاں سے آیا تھا ڈسکرپٹیو؟ بھائی سلیبس نہیں دیکھا تھا. نہیں سلیبس نہیں دیکھا. پہلے آج سارے لڑکے جتنے بھی سن رہے ہیں، کیونکہ میری ایک بہت بڑی وش ہے، مجھ سے کسی کو 1 روپے کا خیر ملے یہ بہت میرے لیے ہانر کی بات ہے، پرائڈ کی بات ہے. سارے بندے ایف پی ایس سی کے کسی بھی سال کا اٹھا کے اسکریننگ اپنے پاس سلیبس ڈاؤن لوڈ کر لیں یا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، اور ڈسکرپٹیو کا سلیبس اپنے پاس. ڈسکرپٹیو کے 4 سوال ہوتے ہیں موٹے موٹے. یہ اب ہم اس سلیبس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ڈسکرپٹیو اور اسکریننگ کا سلیبس ایف پی ایس سی کے اس پہ بھی پڑھا ہے، یہاں پر آپ لوگ بھی شیئر کر دیں گے. وہ سلیبس ہر بندے کو فنگر ٹپس پہ آتا ہو، پتا ہو کہ مثال کے طور پہ کہ اسکریننگ میں ایک اسلامیات کا پورشن ہوگا، یہ فنگر ٹپس پہ بتاؤ. ایک پاکستان اسٹڈی کا ہوگا، ایک ایوریڈی سائنس کا ہوگا، ایک کرنٹ افیئرس کا ہوگا، انگلش کا ہوگا، میتھس کا ہوگا. اب یہ پورشن ہمیں کرسٹل کلیئر ہو 100%. اس میں تو کوئی کنفیوژن کی بات ہے. اگر مجھے یہ چیزیں نہیں پتا تو میں 300 روپے لگاؤں ہی نہیں، ایف پی ایس سی کا ایگزام ہی نہ دوں. پہلے پہلے مجھے یہ چیزیں پتا ہو. آج جو جس بندے کو، ایک امید کی بات ہے، جس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا نا واٹ از ایف پی ایس سی، آج وہ گوگل پہ اگر سرچ بھی کرے نا، وہ بندہ میرے پاس آئے ابھی میں 10-15 منٹ میں جو باتیں بتاؤں گا اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. اگلے 6-7-8 مہینے مجھے دے دیں، وہ چیزیں آنکھیں بند کر کے کرے جو ابھی میں بتاؤں گا. اس کے بعد اگلے 2 سال تک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، ٹیسٹ آئے اپلائی کرے دے دے پاس ہو، ٹیسٹ آئے اپلائی کرے دے دے پاس ہو. سیدھا سیدھا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سر. ہم نے اتنا واویلا مجھے سی ایس ایس کا، ہم نے ابھی میں نے کوئی پچھلے سال اس کی نا پراپرلی تیاری شروع کی. میں نے ابھی تک جابز میں آنے کے بعد میرے ذہن میں سی ایس ایس ایک کوئی دنیا کی بہت بڑی مت تھی جس کو کوئی جنات پاس کرتے ہیں. جب میں نے شروع کیا سیدھا سیدھا میں نے نیٹ سے سلیبس اٹھایا، سیدھا سیدھا سورسز اٹھائے، پاس پیپر سامنے رکھے. میں نے کہا یہ چیزیں سمپل بات ختم. اتنی کوئی طوفانی چیزیں نہیں ہیں. ابھی جو میں آپ ایک ایک سٹیپ کر کے بتاتا ہوں، لوگ نوٹ کرنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ کوئی 50 سے زیادہ بندوں کا اجتماعی ایکسپیرینس ہے جو میں بتانے لگا ہوں. ایک یہ سیدھا سیدھا اسکریننگ اٹھائیں، اس کا سلیبس سامنے رکھیں، ڈسکرپٹیو کا سلیبس سامنے رکھیں. آپ کا سلیکشن یہی 2 چیزیں کرواتی ہے. انٹرویو بہت ہی نامینل سا ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹرویو سارے اسپائرنٹ سے سب سے فضول ہوا ہے لیکن آپ کے ان دونوں ٹیسٹوں میں اچھے مارکس ہیں، مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ آپ کا ٹیسٹ میں نام، فائنل سلیکشن میں نام آئے گا. انٹرویو کا اتنا ایشو نہیں ہے. اسکریننگ اور ڈسکرپٹیو پہ فوکس. پہلے ان کے سلیبس سامنے رکھیں، اس کے بعد پاس پیپر سامنے رکھیں، اس کے بعد سورسز آف اسٹڈی سامنے رکھیں، کہاں کہاں سے ہم پڑھیں. بس ہر بندہ اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل بنا لے. کریں کیا 2-3 طریقے بھی میں بتا دوں گا سر. ایک یہ ہے کہ جس ٹاپک کو پکڑیں ڈنڈیا نہ ماریں. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے بھائی کسٹم کے
سارا کچھ کمپلیٹ کرو، 6 مہینے اپنے آپ پہ احسان کر لو، 6 مہینے اس چیز کو دے دو، اس کے بعد ٹیسٹ کلیئر نہ ہو مجھ سے آ کے لے لے۔ جی 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 بالکل، یہ تو بہت پلس پوائنٹ ہو جائے گا سب کے لیے، سارے نوٹ بھی کر لیں۔ اچھا اس میں سر یہ سلیبس آپ نے رکھ لیا، فار ایگزامپل میں نے سٹارٹ کرنا ہے آج، کچھ بھی مجھے نہیں پتا، آج اس سیشن کے بعد میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تیاری شروع کرنی ہے۔ میں نے سلیبس رکھا، پاس پیپر رکھے، اسکریننگ کا سلیبس اس میں لکھا ہوا ہے نمبر 1 اسلامیات۔ اب میں نے اسلامیات کو پورا کہا جاؤں میں، جب آپ پورا کرو گے تو ایف پی ایس سی پہلے 10 پورشن میں سے دے، آخری میں سے دے، بیچ میں سے دے، ایک ایک آگے پیچھے سے اٹھا کے دے، مجھے سب ریڈی ہوں گے، بات ختم۔ اچھا اس میں اب اسلامیات میں نے کرنی ہے اگلے ایک ہفتے میں سمجھو، اس میں پورشنز اٹھاؤں اسلامیات کے جو سلیبس کے مطابق میرے ایم سی کیوز کہاں کہاں سے بنتے ہیں وہ میں لکھ لو اپنے پاس، مثال کے طور پر اسلامیات میں مثال ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، باقی ہم گو تھرو کریں گے۔ اب اسلامیات میں نے آج سے شروع کرنی ہے، لسٹ بنائیں کہ ایک ٹاپک ہے میرے پاس عقائد اسلام، ایک ٹاپک ہے میرے پاس ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک ٹاپک میرے پاس ہے ایم سی کیوز، ڈیٹیلڈ ایم سی کیوز زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، حج کے بارے میں آتے ہیں، نماز کے بارے میں آتے ہیں، غزوات کے بارے میں آتے ہیں، لائف آف پروفٹ، لائف آف خلفائے راشدین، یہ اب ٹاپکس ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، لائف بیفور پروفٹ، انبیاء کے بارے میں سوالات آتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے بارے میں آتے ہیں، یہ ہر ارکان اسلام جو رکن اسلام ہے نا اس کی ڈیٹیلز میں بھی آتے ہیں۔ اب یہ میں نے پورے لکھ لیا تو یہ کسی بھی صورت ایک پیج سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ جو میں نے ٹاپکس لکھے یہ میں نے لکھ لیے۔ اب میں اٹھا لوں جو 3 4 سورسز 5 ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے نا، اس میں سے اب میں اسلامیات اوپن کروں، پہلا پوائنٹ، پہلے چیز کو پکڑ لوں، ارکان اسلام۔ ارکان اسلام میں میرے پاس نماز کے جتنے بھی ایمسکیوز ہیں وہ میں پاک ایمسکیوز سے اٹھا کے کروں، سیدھا سیدھا صرف نماز کے۔ اچھا ایمسکیوز پلانٹ سے وہ اٹھا کے کر لوں، کوئی میرے پاس یہاں پر ریکمینڈڈ کوئی بک ہوتی ہے وہاں سے، کوئی نوٹس ملتے ہیں یہاں سے میں اٹھا کے کر لوں، کوئی پاس پیپر مجھے ایک ساتھ اگر آپ لوگ دیں گے یہاں پر وہاں سے کر لوں۔ اسلامیات میں نماز کے متعلق ایمسکیوز یہ میں اگلے 1 1.5 2 گھنٹے تک میں کروں، نوٹس بنا لوں۔ اچھا اس میں سب کرنا کیا چاہیے، کچھ چیزیں ختم سے ختم لڑکا بھی ہو، یہاں پر تو ماشاءاللہ بڑے سارے مجھ سے قابل بندے خط زندہ باد۔ زبردست، گڈ۔ میں ہی کہہ رہا ہوں یہاں تو بڑے قابل لوگ ہیں، جو میں اس لیول پہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں وہ لڑکا جو آج ایف پی ایس سی کے ایبریویشن سرچ کرے گا کہ اس کا مطلب ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اس سٹیج سے بھی آج کوئی شروع کرے تو یہ کر سکتا ہے، جو اس سے بہتر ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اچھا اس میں وہ لڑکا اسلامیات پکڑی، اسلامیات میں نماز کو پکڑ لیا، نماز کے ایم سی کیوز یا 2 3 4 سورسز سے کر لیے۔ اچھا اب اس میں ہوگا کیا، لے تو بہت لینتی ہے لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ سوالات 3 4 سورسز جو ہے نا، ایمسکیوز پلانٹ ہے، پاک ایمسکیوز ہے، ایگزام ویڈا ہے، اچھا اس میں کچھ آدھے سے زیادہ سوالات سب میں اوور لیپ ہوں گے، ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، تو 50 50% میرا کام آسان ہو گیا۔ اب جو بقائے 50% ہے اس میں سے کچھ سوالات ہمیں کنفرم آتے ہیں، کنفرم کیسے کہ نماز معراج کے موقع پہ فرض ہوئی، یہ ہر بندے کو پتا ہے، کتنی نمازیں 5 ہیں، کس نماز میں سجدہ نہیں ہے، نماز جنازہ میں، سب کو پتا ہے۔ اچھا نماز سے پہلے کیا چیز شرط ہے، وضو شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا لازمی شرط ہے، مطلب مختلف کچھ چیزیں ہیں۔ فرائض کے کیا حساب ہے نماز میں، واجبات کا کیا حساب ہے، وطر کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وطر واجب ہے، یہ چیزیں بائی برتھ ہمیں پتہ ہے سب کو، یہ چیزیں یہ ایم سی کیوز لٹرلی بنے ہوئے ہیں، تو ریمیننگ 50% میں کچھ آپ کو پہلے دن سے یاد ہے، وہ نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ وہ کہیں پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نوٹ کون سی چیز کی جائے سر، جو چیز میں نے آج پڑھی، اچھا یہ تو بڑی کام کی بات ہوگی، مثال تو وہ چیز میں آج نوٹ کر لوں، لازمی ہر حال میں وہ چیز، جیسے جہاد میں ہوتا ہے نا، جہاد میں نماز کی رکعتیں جو ہے سر وہ ہاف ہوتی ہیں، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو وہ 2 پڑھی جاتی ہیں، یا 2 رکعت کی ہے تو 1 رکعت پڑھی جاتی ہے جہاد کے دوران۔ اچھا یہ کوئی نیو چیز میں نے دیکھی، وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی۔ آواز آ رہی ہے میری سر؟ تو جی جی، اب یہ کوئی نیو چیز مجھے لگی نا، میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں آج شروع کر رہا ہوں، اسلامیات کے میں نے نوٹس بنائے، اسلامیات میں نماز کا پورشن، نماز کے پورشن میں وہ پوائنٹ میں لکھوں جو مجھے نہیں آتا وہ میں نے لکھ لیا۔ اب یہ چاہے پاک ایمسکیوز میں مجھے نہیں آتا، چاہے ایگزام ویڈا میں مجھے نہیں آتا، چاہے ایمسکیوز پلانٹ میں مجھے نہیں آتا، چاہے انڈیا وکس میں مجھے نہیں آتا، یہ چاروں بہت اچھی ویب سائٹس ہے، کوئی نوٹ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا
اس میں سے جو جو مجھے نہیں آتے وہ میں نوٹ کرتا جاؤں تو مجھے جی بالکل بالکل آف کورس کسی کو فائدہ ہو اس میں اب سر میں اچھا اسلامیات کے میں نے خوشحال جی سر صاحب میں آپ سے جی آپ سے ایک میں اس میں آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نوٹس کیسے بنانے ہیں، اپنے اسلامیات کو کیسے پڑھنا ہے، باقی سبجیکٹ کیسے پڑھنے ہیں، تو جی ایسے جی تھوڑا بہت نا ابھی ٹائم چونکہ کم ہے، اس حساب سے اس حساب سے آپ تھوڑا سا نا اس کو کیونکہ ہم نے کوشچن بھی لینے ہیں ابھی لوگوں کے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم یہ بہت تو کم میرے ہے، لیے کم سے فائدہ کم ہو جائے گا کہ مجھے آپ جلدی سے فری کر دیں سر 15 سے 20، نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ ہم نے اپنے ضرور ضرور اسپائرنٹس کو بھی دینے ہیں، تو اس سلسلے میں بس میں ظاہر ہے بالکل یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی گفتگو کو مولڈ کروں گا، آپ کی گفتگو کو کل انشاءاللہ شور کل کے میں سیشن مقصد ایک انشاءاللہ بات پورا ہو بتاؤں، جائے گا کل اس کے ڈسکشن سیشن میں میں کل کے سیشن میں انشاءاللہ جو میں نے دعوت دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی میں نے ڈائریکٹر ایف بی آر ہیں جناب ڈپٹی کمشنر حافظ مشہور صاحب، ان کو میں نے مدعو کیا ہوا ہے انشاءاللہ کل وہ ہمارا آن لائن سیشن جو ہے ویڈیو باقاعدہ ویڈیو لنک پہ جی انشاءاللہ سر کل کے لیے آج کے لیے نہیں ہے، کل کے لیے۔ ٹھیک اچھا ٹھیک جی خوشحال صاحب آپ کنٹینیو کریں، میں نے ذرا اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرنا ہے اور جی ابھی مجھے ذرا ذہن میں نیچے واردات بھی ہے جی سر اچھا اس میں جو میں نوٹس کا تھوڑا سا بتا رہا تھا سر کہ پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سبجیکٹس میں پورے سلیبس کو ایک پورشن ہم نے اٹھا لیا اسلامیات، اب میں اسلامیات کا الگ کوئی پیجز رکھ لوں رجسٹر رکھ لوں جو بھی رکھوں، اسلامیات میں نے پکڑ لیا، اسلامیات کو پھر میں نے توڑ دیا ٹاپک وائز، اس میں نے ارکان اسلام اٹھایا، ارکان اسلام میں نماز اٹھایا، اب نماز کے کچھ چیزیں مجھے آلریڈی پتہ ہے وہ میں نہ نوٹ کروں، شب معراج کو فرض ہوئی تھی اور شب معراج کب ہوا، 10 نبی کو ہوا، اس سے پہلے عام الحزن تھا، یہ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کا وفات ہوا تھا تو غم کا سال تھا، اس کے بعد اللہ نے تسلی کے لیے معراج پہ بلایا، وہاں پر نماز کا تحفہ دیا، ڈفرینٹ ایکسکیوز بنتے ہیں، 5 نمازیں ملی، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت پہ سلام بھیجا، ڈفرینٹ ایکسکیوز بنتے ہیں۔ اچھا اس میں پھر فرائض اس میں کتنے ہیں، واجب کون سا ہے، سارا کچھ نا، سفر کی کیا نماز ہے، مسافر کا کیا حساب ہے، بیمار کے لیے کیا حساب ہے، اچھا یہ سارے ایکسکیوز میں سے کچھ جو ہمیں آتے ہوں وہ ہم نہ نوٹ کرتے جائیں، کچھ جو ہمیں نہیں آتے فرسٹ ٹائم سنا یا مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی گھنٹے بعد مجھ سے بھول جائے گا، وہ پوائنٹ میں فرض ہے وہ لکھوں۔ اب اس میں ہوگا کیا، یہ دیکھیں پیچھے سے آپ پوری فلم کو دیکھیں تو چیزیں بریک ہو رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں، اب اسلامیات میں ارکان اسلام میں کچھ مجھے آتا ہے وہ میں نے نہیں لکھا، کچھ جو مجھے نہیں آتا وہ میں نے لکھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز مجھے پتا ہے کہ جو چیز میرے پیج پہ اتر گئی ہے یہ چیز مجھے نہیں آتی، اگر میں نے یہ چیز کر لی تو میرے اسلامیات کے ارکان اسلام کمپلیٹ ہو گیا، یہ میں شورلی کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ ارکان اسلام پی پی ایس سی میں آتا ہے بھلے آئے، کسٹم میں آتا ہے آ جائے، ایف آئی اے میں کسی بھی سبجیکٹ میں کسی طرح سے گھما پھرا کے ارکان اسلام کرو، مجھے پتا ہے کہ ارکان اسلام آف اسلامیات یہ میرا ریڈی ہے۔ اسی طرح میں جاؤں غزوات پہ، پہلا غزوہ بدر ہے، اچھا اس میں چھوٹی سی ٹیکنیکل وہ ہے کہ پہلی لڑی جانے والی جنگ غزوہ بدر ہے، اور پہلا غزوہ جو ہے نا وہ ودان ہے، 1 ہجری کو ہوا تھا، اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بہت کامنلی ایکسکیوز آتا ہے اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹ غلط کرتے ہیں، ہمیں اسلامیات میں پڑھایا گیا ہے پہلے غزوہ خیبر، ابھی کچھ چیزیں مجھے پہلی بار میں نے سنی کہ اچھا پہلا غزوہ خیبر ہے، پہلی لڑی جانے والی جو جنگ ہے وہ بدر ہے، کیونکہ ودان میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، افواہ یا ودان اس کا نام ہے۔
अब ये जी बिल्कुल, अब ये चीज़ मैंने न्यू देखी, फ़ौरन इसको मैं नोट कर लूँ। अब मैंने देखा कि ग़ज़वा ब एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, मुसलमान जीत गए थे। बिल्कुल, इसमें विधान छोटा एक्सक्यूज़ ये आता है, बल्कि आया है कि विधान या अफ़वाह क्या है? क्यों ये नाम रखा गया? ये एक जगह का नाम है, जैसे बदर मैदान का नाम है, ओहद पहाड़ का नाम है। इस तरह से जो ग़ज़वा, अब वो खंदक है, खंदक क्यों नाम दिया गया? खंदक खोदी गई। बदर क्यों नाम दिया गया? बदर वो मैदान का नाम है जहाँ लड़ाई हुई। ओहद का क्यों नाम दिया गया? ओहद उस पहाड़ का नाम है जिसके साथ लड़ाई हुई दामन में। ये एमसीक्यूज भी बनते हैं। अब जो चीजें अब हमें पता है वो मैं ना उतारूं, जो मुझे मैट्रिक के इस्लामियात से याद है, एफएससी के इस्लामियात से याद है, बाद में कहीं पे आगे पीछे मैंने पढ़ा है, बचपन से याद है, कोई अंबिया के वाकयात में कुछ पढ़ा है, वो चीज हम ना लिखे। इसका होगा कि नुकसान क्या है कि जब हमारे नोट्स बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं सर, फिर हम मायूस हो जाते हैं, यार इतना कौन करे। थोड़े से हम पाकिस्तानियों की जो सोच है, जब वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा ना, जो चीज मुझे बिल्कुल नहीं आती वो मैंने लिखी हो, जो मुझे चीज आती है, जो देखिए आज पढ़ने के बाद जो चीज मुझे आ गई, याद आ गई कि हाँ हाँ बिल्कुल ग़ज़वा बदर तो 2 जी को हुआ था, ये तो हम बचपन से पढ़े हैं। अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये अगर एमसीक्यूज आ जाता, आज आपका पेपर होता और ये एमसीक्यूज आ जाता, आप ठीक करते। ग़ज़वा बदर का देखते साथ ही आप 2 हिजरी करते, 4 ना करते हैं, क्योंकि आपको बचपन से याद है। तो ये चीज नोट्स में ऐड ना करे काइंडली। नोट्स जब बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट हार मान जाता है। नोट्स शॉर्ट होते हैं कि यार 11 पेजेस के इस्लामियात है सिर्फ, जो मुझे नहीं आता। अभी 11 पेजेस को मैंने फतह कर लिया तो मेरी इस्लामियात कंप्लीट हो गई। ये एक इजी टारगेट बन जाता है। सेम ही गेम। जी 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 सर। जी जी एग्जैक्टली। हम्म। सर इंग्लिश में। जी, इसमें सर ये है कि बाकी तो ये सारा सिलेबस सेम अपने दिमाग में सारे रख लें हर एफपीएससी के एग्जाम के लिए। फर्क ये आता है कि अगर एफआईए का है तो एफआईए एक्ट शामिल है, एफआईए का नहीं है तो ये एक्ट वाला पोर्शन नहीं आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर लें जिसमें स्टूडेंट मार भी खा जाते हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं होते, वो एवरीडे साइंस में ईडीएस में बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। वो अक्सर पेपर में होता है, कुछ में नहीं होता तो उसमें करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी इसमें मेंशन है, कुछ लोग इस वक्त आप, मैं गारंटी के साथ पर्सनली जानता हूँ, दर लगे होंगे, ईडीएस कर रहे होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, भाई सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इसका एक एमसीक्यूज भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ये इंग्लिश की जो आपने कहा 10-12 टॉपिक्स हैं, तो रिक्वेस्ट मेरी सबसे ये है कि टॉपिक करो एमसीक्यूज इंग्लिश और मैथ का, सिर्फ ये दो बातें याद रखें। इंग्लिश और मैथ के टॉपिक्स करने, एमसीक्यूज को देखना भी नहीं है कि एमसीक्यूज बना कैसे है। जब आप टॉपिक्स करेंगे इंग्लिश और मैथ के, तो आपका मैं गारंटी देता हूं कि ये दोनों पोर्शन अच्छे नंबरों से पास होंगे, बुरे नंबरों से भी नहीं। मिसाल प्रेपोजिशन का टॉपिक है, खुदा ना कोई भी एमसीक्यूज देखे भी नहीं प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज बना कैसे। पूरा प्रेपोजिशन के 12 पेजेस या 10 पेजेस है, किसी भी दुनिया की किताब से उठा के कर लें, पूरा करें। प्रेपोजिशन होता क्या है, व्हाट इज प्री, व्हाट इज पोजीशन, नाउन से पहले लगने के लिए इसको हम प्री पोजीशन कहते हैं। अगर इसके बाद ऑब्जेक्टिव या नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है तो वो प्रीपोजिशन नहीं हुआ हमारे पास। इस तरह प्रोपोजिशन के टाइप्स क्या है, कब कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, अगर प्रोपोजिशन के बगैर सेंटेंस बनाना हो कैसे बनाएं। जब हम मैंने प्रीपोजिशन का टॉपिक कर लिया, तो अगले 5 पिछले 5 पेपर्स आप उठा के देख लें, उसमें से 3-3 4-4 नंबर मिला के कम से कम 20 से 25 नंबर प्रीपोजिशन के होंगे। अब वो उसमें इन, ऑफ, टू ये देता है, प्रीपोजिशन में कुछ भी घुमा के देगा। मुझे प्रीपोजिशन का सब कुछ पता है, आप भले कहीं से भी पूछ लो। ये स्टूडेंट का लेवल होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। आवा- जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, ठीक है। जरूर 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 जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अच्छा, इसमें इसमें जो इंग्लिश और मैथ्स का मैं बता रहा था कि इसमें आप टॉपिक किया करें, ये हमारा अपने ऊपर एहसान होगा कि हम टॉपिक पूरा करें। अब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पेपर में आप दो दो तीन तीन नंबर के देखें तो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। अब अगर मैं थ्रू एमसीक्यूज इंग्लिश में आऊँगा, इंटर होऊंगा, तो हर सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंट बना हुआ है, हर सवाल का जवाब डिफरेंट है, हर सवाल की टेक्निक डिफरेंट है। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। मैं 50 एमसीक्यूज भी इसके करूं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो शायद जो पेपर में आए वो मैं ना कर सकूं। अगर मैं थ्रू टॉपिक जाऊंगा इंग्लिश और मैथ में, ये दो सब्जेक्ट सिर्फ ऐसे हैं कि जिनमें हमने थ्रू टॉपिक जाना है, थ्रू एमसीक्यूज नहीं जाना। ये याद रखें। इसके जितने टॉपिक सिलेबस में होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रपोजिशन है, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रामर यूजेज है, स्पेलिंग इश्यूज है, रॉन्ग सेंटेंसेस दिया होता है उसको करेक्ट करना होता है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें जितने टॉपिक्स दिए हैं, हर टॉपिक 5 5 7 7 8 8 पेजेस का है सर। हम पूरा टॉपिक करें, हम थ्रू एमसीक्यूज इंग्लिश और मैथ को तैयार ना करें, बहुत फायदा होगा। एक बार करना है, हर टेस्ट में इसका फायदा होगा। अब सेम यही चीज मैथ में है सर। अब मैथ में सीधा सीधा हमें सवाल टॉपिक्स मिसाल दिए हुए हैं, एवरेज के, रेशो है, परसेंटेज है, सीरीज है, ये कुछ टॉपिक्स है समझो। अब इस टॉपिक को हम सीरीज के कोई बच्चा 100 एमसीक्यूज भी करे एक सीरीज के सिर्फ, ये 100% श्योर है कि शायद सीरीज के 5 सवाल पेपर में आए और जिसमें से 3 उसको ना आते हों। लेकिन अगर वो सीरीज का टॉपिक पूरा कर लेगा, सीरीज में किस किस तरह की सीरीज होती है, ऑड होती है, प्राइम नंबर्स की होती है, जंप मार की होती है, फर्स्ट फिफ्थ टेंथ फिफ्टींथ इस तरह की सीरीज होती है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ इस तरह की सीरीज होती है। कुछ में स्क्वेयर्स होते हैं कि 2 का स्क्वायर, फिर आगे 4, 4 का स्क्वायर, 16, 16 का स्क्वायर। अगर हम थ्रू टॉपिक्स मैथ में घुसेंगे तो हमारी मैथ हो जाएगी। कोई भी सवाल मैथ का आएगा, मैं लड़कों को कहता हूँ मैथ के जितने टॉपिक्स किए हैं तो उसके 20 में से 19 नहीं आने चाहिए, या 16 में से 15 नहीं आने चाहिए। जी जी जी। सारी मैथ्स का ये इशू है जो मैं एग्जाम हॉल में भी देख रहा होता हूँ। जो एग्जैक्टली exactly, अब होता क्या है सर, ये हम अगर डिटेल में कभी जाएंगे, मैं वही बता रहा हूँ, इसमें हम कभी डिटेल में अगर बात करें, अभी टाइम कम है। वो ये है कि मैथ, एक तो पहला रूल है इसमें, किसी ने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना है कि मैथ्स थ्रू टॉपिक्स करो, 5 7 टॉपिक्स हैं मैथ के, वो पूरे करो, एवरेज का टॉपिक पूरा करो। ये बेशक 8th क्लास की बुक से बनना करे, एवरेज पूरा करें, परसेंटेज पूरा करें, रेशो पूरा करें, सीरीज पूरा करें, एज ग्रुप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूरा पूरा टॉपिक करें। आपकी मैथ का एक क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं होगा। 16 का मतलब 16 के 16 आने चाहिए। जब मेरे मैथ में एक एमसीक्यूज गलत हो मैं अपना फेलियर समझता हूँ कि पूरे होने चाहिए, 100% पूरे। एक तो ये तरीका है जो आपने क्वेश्चन किया। सेकंड ये तरीका है सर कि जो बंदा जिसने टॉपिक्स ना किए हो मैथ के, सवाल इजी है, उसको थोड़ी बहुत सेंस लग गई सवाल की, अब वो उसको सॉल्व करना शुरू कर दे, 3 मिनट उसने लगा लिए, तो मेरे हिसाब से इस 3 मिनट से ज्यादा बेहतर है कि वो उस सवाल को गलत कर दे। वो क्या नंबर हुआ जो आपने 3 मिनट जाया करने के बाद लगा लिया, हालांकि इस क्वेश्चन का 1 मिनट था,
1 मिनट में एक क्वेश्चन करना था, आपने 2 और क्वेश्चन का टाइम इसको दे दिया। अब आप ठीक भी करोगे तो क्या फायदा। मैथ में गेम ये है, दोनों पॉइंट्स आपने पूरा करने हैं, सही भी करना है और जल्दी भी करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैथ में 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैथ का टाइम मैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए सेव करता हूँ। देखो अगर मैंने मैथ्स की है तो कम से कम मुझे इतना तो फायदा हो कि मैं मैथ्स से टाइम बचा के दूसरे टेक्निकल क्वेश्चंस पे, या जिसमें सोचना पड़ता है, जिसमें मुझे तुक्का लगाना है, जिसमें मैंने थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है, थोड़े वाकयात को 1 मिनट सर, अभी आवाज आ रही है सर मेरी। इसमें मेरा मकसद ये था कि मैथ में 2 चीजें हमने करनी है, सही भी करना है और उसका टाइम बचाना है। 16 MCQs मीन 16 मिनट है मेरे पास, जो मैंने 10 मिनट में करने हैं। अब उसमें जब हम डेप्थ में फिर जाएंगे, कभी हमारी अगर मैथ में इंशाल्लाह बात होगी डिटेल से, तो जब मैथ के टॉपिक हम थोड़े ना एवरेज के हैं, परसेंटेज के हैं, सीरीज के हैं, मैं कभी मुझे लोग व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं क्वेश्चन की ये किस तरह से होगा, वो 4 लाइंस में लिखा होता है क्वेश्चन और वो एक स्टेप में सॉल्व हो रहा होता है। वो जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना मैथ में, छोटे छोटे हर क्वेश्चन उसमें परसेंटेज में, मिसाल के तौर पे 15% इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 ऑफ 1900। अब ये क्वेश्चन है, देख के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में इतना लंबा करके कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 स्टेप्स का क्वेश्चन ही है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। तो जब मैं इसको 5 स्टेप में करूंगा तो मैं 3 मिनट लगाऊंगा, जब मैं इसको एक स्टेप में करूंगा तो मेरा वही होगा कि सही भी होगा और टाइम भी बचाना है। ये दोनों चीजें मैथ में अगर हम पूरे करें तो हमने मैथ का हक अदा किया वरना नहीं किया। ये हर टॉपिक में छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो मिसाल के तौर पे छोटे बहुत ही बेसिक सा रूल है। 10,000 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, या 77,000 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 जीरो में नीचे से काट दूंगा, 2 जीरो में ऊपर से काटूंगा। अब इसमें डायरेक्ट 770 आंसर है। अब इसमें कुछ लोग वाकई में 77,000 लिखेंगे, फिर बाहर 100 लिखेंगे, फिर 100 7 700, फिर नीचे 70 रिमेनिंग होगा। फिर अब ये दोनों बंदों ने सही कर लिया, एक ने 5-7 सेकंड में कर लिया और एक ने 1.5 मिनट में कर लिया। जी बिल्कुल। हम्म। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, करंट अफेयर बहुत ज्यादा, जी करंट अफेयर बहुत डिसाइडिंग पोर्शन होता है। अक्सर बाकी सब चीज़ें इंसानों को आ रही होती है, मैं इस पे थोड़े थोड़े सब पे बात करता हूँ, फिर हम वाइंड अप कर लेंगे। करंट अफेयर्स पे सर ये है कि पहले होता था 6 महीने का, जो 2018 19 20 के आप पेपर उठाएं, पिछले 6 महीने के अगर आपने पेपर से 6 महीने पीछे जाओ आप करो तो आपका करंट अफेयर का पोर्शन हो जाता था। अब ये है, अब जो आजकल हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, सही गलत को हम नहीं चढ़ते, जो हो रहा है वो ये है कि पेपर से 2 साल, अब तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखते थे। पेपर के मंथ से 2 साल पीछे जाना है, पूरे 24 मंथ्स। बिल्कुल। जी एग्जैक्टली exactly। अब तो सीधा सीधा 24 महीने पीछे तक आपने सारा का सारा करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, वो सारा आपने हर हाल में करना है, पिछले 2 साल। हाँ, पूरे साल भी नहीं, मींस के मंथ आपने देखना है। अगर मिड ऑफ 23 में पेपर हो रहा है तो मिड ऑफ 2021 तक आपने पीछे सारा करना है। एक बात। दूसरी बात, इसका एक तरीका ये है कि जो, क्योंकि पेपर बहुत पता नहीं होता, 6 महीने बाद हो रहे हैं, कभी 4 महीने बाद, कभी साल लग जाता है। इसमें सर ये है कि जब मेरी एडवर्टाइजमेंट आ गई, या आज से अगर मैं शुरू, मिसाल के तौर पे आज से मैं शुरू करना चाहूँ FIA के लिए, तो मैं पहले, मुझे FIA का एग्जैक्ट पता नहीं हो कि कब वो पेपर अनाउंस करे, कब उसका पेपर हो, तो मैं सीधा सीधा 2022 से शुरू कर दूं, या मिड ऑफ 2022 से शुरू कर दूं। ये मिड ऑफ 2022 के बाद वाला तो हर हाल में शामिल है। चलो जनवरी फरवरी अगर मुझे डाउट हो कि अगर एंड ऑफ 2023 में चला गया तो शायद 2021 ना आए, तो मिड ऑफ 2022 से मैं आज से, वही उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ सर। अब
2 سال کا تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ اس کے باوجود جب میرے 24 مہینوں کا میں نے گول کے پی بھی لیا، پھر بھی 3 سے 4 MCQs ایسے ہوں گے جو 25 سال پرانا ہوگا کوئی۔ باراک اوباما نے کیا کیا تھا، لٹرلی وداؤٹ پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر کے پورشن میں 1980s کے امریکن پریزیڈنٹ کا پوچھا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے، نہ کوئی اور کرنٹ افیئر کو 25 سال پرانے بھی 2-3 کوشچن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل کچھ اسٹوڈنٹس نے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا صرف 2 سال کا تھا۔ 2 سے 4 کوشچنس پھر بھی ایسے ہوں گے جو بہت پرانے ہوں گے، اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے، اس کے لیے بھی بیوقوفی ہوگی کہ ہم 25 سال تک کریں، وہ تو بالکل نہ کرے۔ وہ کچھ کو ویسے آتا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ کو ویسے آتا ہے، فار ایگزامپل جارج واشنگٹن امریکن فرسٹ پریزیڈنٹ تھا، یہ بھی کرنٹ افیئر میں وہ 100 سال تک چلے جاتے ہیں، وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کچھ ٹوٹل 3 ہوں گے، آلموسٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہم نے ویسی نیوز سنی ہوتی ہیں، کچھ ویسے اپنی ایکسٹرا اسٹڈی میں ہم کور کر لیتے ہیں۔ بالکل، ایک تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ کرنٹ افیئر ہر سورس سے نہیں کرنا، باقی اسلامیات پاکستان اسٹڈی ہر سورس سے کرنی ہے۔ ہر سورس کا مطلب ہے یہ اگر آپ نے صرف پاک ایمسکیوز کیا، اس میں سے شاید بہترین ایسے سوال ہے جو ایمسکیوز پلانٹ میں ہو، جو انڈیا بکس میں ہو، اسلامیات وغیرہ کے یا میتھ کے یا انگلش کے، جو آپ کو ایک سورس کور نہیں کر کے دے گی۔ کرنٹ افیئر کی ہر سورس سے نہیں کرنا، لیکن ایک سورس سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں پلے باندھ لیں، کوئی ایک سورس کرنٹ افیئر کے لیے اٹھانا ہے، اور وہ سورس میں سے 24 کے 24 مہینے آپ نے گول کے پی جانے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، انڈیا بک سے سر، ایگزام ویڈا ہے ایک، یہ 5 سورسز، بالکل بالکل بالکل، یہ بہترین چیزیں، بہترین ہے، بالکل بہترین۔ اچھا، اس میں وہ انگلش میں ایک بات میں ایک بات ہے جو میرے ذہن میں بیچ میں آ جاتی ہے، انگلش میں ایک پورشن ہے سینونیمز اینٹینمز، وہ شروع میں نہ کریں، کچھ لوگ سٹارٹ اس سے لے لیتے ہیں، پکا پھنس جاتے ہیں، انگلش سے تنگ آ جاتے ہیں۔ پہلے باقی سارے پورشن کرے، اینڈ پہ اگر ٹائم بچا تو سینونیمز اینٹینمز کر لے، کیونکہ وہ ایک سمندر ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں نے 6000 سے زیادہ کیے ہوئے، کچھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لفظ نہیں آ رہا ہوتا ہے، زبردست۔ لیکن پھر بھی ایسے سوال آ جاتے ہیں جو انسان کو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے سٹارٹ، لاسٹ پوائنٹ، سٹارٹ جو ہے نا وہ سر ان سے ہم نہ لیں۔ سیکنڈ بات یہ ہو گئی کہ کرنٹ افیئر کی تھی کہ ہم کسی ایک سورس کو پکڑیں، اس سورس کو پورا کا پورا کرے 24 کے 24 مہینے۔ ایک بات، لاسٹ بات کرنٹ افیئر میں یہ ہے کہ نیشنل کرنٹ افیئرز اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر دونوں کرنے ہیں، دونوں۔ بہت غلطی ہم کرتے ہیں، نیشنل کر لیتے ہیں، انٹرنیشنل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ 3 باتوں پہ سر عمل کریں گے، پھر مجھے بتا دے کہ مجھے 16 میں سے 15 نہیں آتے تھے، یا 16 میں سے 16 کے سارے نہیں آتے تھے، تو میں ذمہ دار ہوں۔ کسی ایک سورس سے 2 سال کے کریں، نیشنل بھی کریں، انٹرنیشنل۔ اچھا، اس کا مختلف ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے۔ میں یہ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے سارے کرنٹ افیئر ایک ساتھ اگر میں کروں گا مکس ہو جاتے ہیں، اس لیے میں 2-3-4 مہینوں کے کر لیتا ہوں، پھر بیچ میں اسلامیات کرتا تھا، پھر 1-2 مہینے کے کر کے پھر پاکستان اسٹڈی کرتا تھا، پھر 1-2 مہینوں کے کر کے پھر جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کرتا تھا۔ اس لیے پھر مجھے مکس بھی نہیں ہوتے تھے، بار بار ریپیٹ بھی ہو رہے تھے۔ ایک یہ طریقہ ہے سر۔ اس میں ایک FIA ایکٹ رہ گیا۔ FIA ایکٹ میں یہ ایک PDF فائل ہے، میرے پاس بھی پڑی ہے، اگر کسی کو چاہیے، اور آپ لوگ بھی شیئر کر دیں گے۔ FIA ایکٹ میں سیدھا سیدھا کوئی 2 سے 3 پیجز ہیں۔ سٹارٹ کیسے ہوا ہے، FIA کا کام کیا ہے، ان کے پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ ایکٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے، کس منسٹری کے اندر آتے ہیں۔ FIA ایکٹ 1947 کا کیا مطلب ہے، 1947 اس کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے، کس 1947 کا کون سا ایکٹ تھا، یہ کس نمبر پہ یہ پاس ہوا ہے، یہ کچھ چیزیں اس میں 2-3 پیجز ہیں۔ بہت ہی سمپل سی ہے، جس لڑکے نے 14 ایئر ایجوکیشن بھی کی ہے وہ پورے 30 سے 35 منٹ میں FIA ایکٹ سارا کا سارا کر سکتا ہے۔ سب سے شروع میں یہ کر لیں، اینڈ پہ پیپر کے لیے جانے سے پہلے 1 آدھ دن پہلے یہ ریوائز کر لیں،
تو ایف آئی اے ایکٹ کے جو کوشچنز ہوتے ہیں 16 کے قریب کوشچن آتے ہیں، آپ کو 15 نہیں آئیں گے، آپ کے 16 کے 16 ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اگر وہ پی ڈی ایف فائل آپ لوگ کر لیں۔ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 سر 3 پیجز ہیں، پورے آدھے گھنٹے میں ہو سکتے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ اس کو چاہیے۔ ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، بہت انٹیلیجنٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ آج رات سونے سے پہلے آپ کا ایف آئی اے کمپلیٹ ہو سکتا ہے، ہفتے بعد اس کو ایک بار ریوائز کر لیں، پھر اس کو منہ بھی نہ لگائیں، یا آپ کا پیپر پہ جانے سے 2 دن پہلے ریوائز کر لیں تو آپ کے 16 ایم کیوز ٹھیک ہے، یہ ڈن ہے، اس میں کوئی دو رائے باتیں نہیں ہے۔ اور آلموسٹ ہماری سب سبجیکٹ پہ بات ہو گئی ہے سر، اس میں میری بڑی خوشی ہوگی، مجھ سے کسی کو 1 روپے کا فائدہ بھی ہوا ہے، 1 لفظ کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ مجھے ابھی کافی دیر سے، بہت زیادہ دیر سے میرے دوست میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے کچھ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ادھر بلڈ ارینج کروانے جانا ہے سر، تو اس لیے میں سب سے بہت زیادہ معذرت کرنا چاہوں گا سر۔ جی جی سر، آلویز ویلکم سر۔ جی جی سر۔ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی یس کلیئر سر ہے آپ کی۔ آواز آپ کی۔ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، سر آواز آ رہی ہے میری سر؟ کلیئر ہے سر؟ السلام علیکم آل دا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو میں جیوگرافی، پاک افیئر اور جی کے پڑھاؤں گا، اور ہمارا سیشن انشاءاللہ 3 منتھس پہ ہوگا، اور اس میں آپ کے پاس 8 کوئزز ہوں گے، 4 اسائنمنٹس ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ گروپ بھی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کوئی بھی کویسچن ہو کسی قسم کا بتائیے گا۔ جی جی سر میں جو نا یہ مجھے تھوڑا انگلش میں کنفیوژن ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیسے تیار کیا جائے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے سر۔ صحیح صحیح۔ جی سر۔
جی اوکے بس تھینک یو، باقی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. جی جی سر سن رہا ہوں میں. نو سر فی الحال تو کوئی کسٹم نہیں ہے. اوکے تھینک یو سو مچ. جی جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سارے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ میں یہ سائنسز جو ہے نا اپنا ایوری ڈے سائنس، اس کے آگے سائنس لکھا ہوا ہے نا یہ سلیبس میں، تو اس اچھا ایوری ڈے سائنس ہے اس میں، مطلب یہ سارے پورشن کرنے ہیں سائنس میں، یا مجھے لگا شاید صرف سائنس کا کوئی زیادہ پورشن کرنا ہے. جی شور سر، انف. السلام علیکم سر. جی سر بس میں نے ایک چیز ریفر کرنی تھی کہ ادھر یہ ایکٹ 1947 لکھا ہے، بیسیکلی ایکٹ ہے 1974. نہیں نہیں آئی کین گیٹ اٹ. یس آئی کین گیٹ اٹ. بٹ فیکٹ از دس کہ اس کے اندر کچھ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں ایف آئی اے ایکٹ 1974 کے اندر. تو اس کے اندر جو اس کے اندر سائن ہوا تھا تو ایگزامپلس آتی ہیں اور ایکسپلینیشنس آتی ہیں، کیا وہ بھی پارٹ ہیں اس کے اندر سے بھی ایم سی کیوز جو ہیں وہ جنریٹ کیے جاتے ہیں؟ رائٹ سر. ایک لاسٹ کیوری تھی پلیز اف یو الاؤ می. اچھا جنید بھائی کے ساتھ ماشاء اللہ میرے سینئر بھی ہیں، میری بڑی محبت ہے ان کے ساتھ.
میری عرض یہ تھی جی کہ یہ انہی لوگوں کا بیچ چل رہا ہے جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 1 month بفور پرائر جو ہے ان لوگوں کی رجسٹریشن کرائی ہے ریگارڈنگ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینڈ کانٹریکٹر انویسٹیگیشن رائٹ. اور سر اس کے ایکسپیکٹڈ پیپرز کب تک ہیں؟ حمزہ کرولا والا بھی کیسے دے گی Very right, sir. Very right. Thank you. Jazakallah khaira for the better explanation. Thank you. My جی سر سن رہا ہوں. سر میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جس سلیبس کو ہم نے فالو کرنا ہے یہ 2022 کا تھا، آفیشیلی اناؤنس کیا ہے انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر. تو ابھی 2023 کے سیشن کے لیے انہوں نے کوئی آفیشیلی اناؤنس کیا ہے یہ والا، یا ہم اسی کو 2022 والے کو فالو کر رہے ہیں؟ سر اگر وہ چینج کرتے ہیں تو ہم پھر اس کو فالو کریں گے، اس حساب سے تیاری ہوگی، مطلب اس کی کمپلیٹ تیاری کریں گے پھر؟ اس کا جنید صاحب اس کا نا یہ بھائی کا جو سوال، یہ جو بھائی کا سوال جی، یہ جو سلیبس کا ریلیونٹ جی، موسٹلی سلیبس جو ہے نا، سلیبس چینج نہیں ہوتا، ایف پی ایس سی کا سلیبس سیم ہی ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں 2016 سے لے کر آن ورڈ 1 پیپر کا سلیبس جو ہے نا ان کا سلیبس بیسیکلی کنسپچل بیس ہے. ان کا سلیبس جو ہے نا وہ ان کا سلیبس بالکل یہ ہوتا ہے کہ کسی پوسٹ کے ریلیونٹ سلیبس وہ کوئی اسپیسیفک پوسٹ ہو اس کے لیے چینج کر دیں، لیکن جو ایف آئی اے کے لیے سلیبس ہے وہ سیم ہی سلیبس ہے جو پریویس سلیبس تھا، اس میں تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں ہوگی. ایف آئی ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ہاں البتہ وہ انشاءاللہ ہم اس میں ایڈ کر ہاں وہ ہم انشاءاللہ ان سب کو بتا دیں گے کون کون سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نا ایف پی ایس سی میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے جی کہ سلیبس چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ سیم رہے گا. تو باقی آپ اگر امینڈمنٹس میں نہ بھی جائیں تو آپ باقی کر لیں، وہ بھی انف ہے. آپ نے پاس کرنا ہے، آپ نے انشاءاللہ تعالی اچھے نمبر سے پاس کرنا ہے، اور انشاءاللہ وی ول انشور دیٹ کہ آپ اچھے نمبر سے، آپ اچھے مارکس سے پاس کریں گے. کوئی اور سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کا سوال ہو، کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ حکم کریں. سر پیپر کے بعد کتنے عرصے میں رزلٹ آ جاتا ہے جو آبجیکٹیو ٹائپ کا یہ جو ہمارا ہوگا؟ ایف پی ایس سی کی بیزینس پہ کہ ایف پی ایس سی بیزی کتنا ہے، اس کے پاس کتنے پیپرز ہیں، یا اس کے پاس کتنے انٹرویوز ہیں، یا اس کے پاس کتنے رزلٹ آنے والے ہیں. اور سی ایس ایف کا رزلٹ کے بارے میں مطلب ایف پی ایس سی ڈپینڈز
upon the papers or business. وہ جتنی اس کے بارے میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کب تک رزلٹ آئے گا یا کب تک جوائننگ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے بنا بالکل. لیکن ایک اچھا جنید صاحب، میرا خیال ہے یہ نا جو رزلٹ ہے نا کسی بھی جاب کا، اس کا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بھی جب پیپر دیا تھا ہم نے موٹر وے میں، تو ہم بھی سوچ رہے تھے یہ رزلٹ آ جائے گا، آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کا رزلٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے FPSC کے اپنے اس پہ، اور نہ ہی مطلب اندر کھاتے میں دیکھ کے پتا کروا رزلٹ کب آئے پتا چل جاتا ہے، ادروائز کوئی اور سوال ہو، کسی بھی بندے کا سوال ہو، کسی اسٹوڈنٹ کا سوال ہو، اسپائرنٹ کا کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتا ہے. جی جی سر. جی جی سر. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اپرچونیٹی سر. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی اتھینٹک جو ویب سائٹ کچھ بتائیں جسے ہم تیاری کریں، کیونکہ ہم بک سے کرتے ہیں لیکن جب ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ہوتی نہیں ہیں، کچھ کوشچن الگ ہوتے ہیں، تو کچھ ویب سائٹ اگر ہو تو آپ بتا دیں کائنڈلی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ میں سر ذرا ان کو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. یہ 100% سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. بتائیں پھر سے دوبارہ. جی جی سر بتائیں. سر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، آپ ویب سائٹ دوبارہ بتائیں یا ریٹن میں مجھے بھیج دیں. سر ویب سائٹ آپ مجھے میسج کر دیں. جی 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 بتائیں سر، میں سن رہی ہوں.
تھوڑا سا موقع دیں، میں یہ جو میڈم نے کیا میں اس کے ریلیونٹ جواب دینا چاہ رہا ہوں، یہ بعد میں ان کو لے لیں اپنا نا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ کبھی بھی نا شارٹ میتھڈ نہ ڈھونڈیں، اسمارٹ ضرور ڈھونڈیں لیکن شارٹ کبھی بھی نہ ڈھونڈیں جی میں یہ ویب سائٹ سے کر لوں گی، یہ ویب سائٹ سے کر لوں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ دیکھیں آپ ہر ایفرٹ کریں پاس ہونے کے لیے، میں آپ کو سمپل یہ کہوں گا، اب کوئی بھی شارٹ نہیں، کوئی بھی شارٹ سولوشن نہیں ہے، کوئی بھی شارٹ طریقہ نہیں ہے کسی بھی پیپر میں پاس ہونے کا۔ آپ ویب سائٹ سے کریں، آپ کسی اور چیز سے کریں، بٹ آپ جو کریں اکارڈنگ ٹو یور پلان کریں اور جو کریں اچھا کریں، دیٹ از دا تھنگ، دیٹ از دا موسٹ ویلیوبل تھنگ، کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے چاہے ویب سائٹ ہو، لائک ایگزام بیڈا ہو، انڈیا بکس ہو، پاک ایم سی کیوز ہو، یا آپ ڈان نیوز پیپر سے ویکیبلری پڑھ رہے ہیں، یا آپ گرامر سے گرامر سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے اتنی اسٹڈی کرنی ہے یا میں نے اتنا سلیبس کور کرنا ہے سو دیٹ پیپر میں کامیاب ہو جاؤں، پیپر میں اٹمپٹ کر پاؤں، اور پیپر میں جتنا میں اٹمپٹ کروں اتنے میرے نمبر آ جائیں۔ آپ نے اس حساب سے پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کسی بھی آپ کہیں جی یہ میں پڑھ لوں گی تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی، شارٹ چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، آپ نے جانا ہے کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے فٹ پہ تب آئے گی جب آپ تھورلی چیزوں کو اچھی طرح پڑھیں گے۔ آپ کوئی ایک ویب سائٹ پہ رلائے نہیں کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے جی میں کنفیوژن نہیں آپ کو کریٹ کرنا چاہ رہا، مثلاً میں آپ کو کہوں گا جی جو میرا اسٹڈی کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو کہوں گا جی آپ گرامر کریں نا تو آپ کوئی بھی بک سے کریں، آپ گرامر کو الگ سے کریں، ساری گرامر کو آپ گرامر کی انور مفتی کی پارٹس میں بک لے لیں، آپ بیسک گرامر کریں، اور انشاءاللہ جب آپ کی بیسک کلیئر ہو جائے گی نا دین آپ کوئی بھی ایف پی ایس سی پیپر آپ کے انشاءاللہ گرامر کے ریلیونٹ آپ کا سوال نہیں رہے گا۔ اچھا اس کے بعد رہی ووکیبلری کی، دیکھیں جی آپ ووکیبلری پاس پیپرز میں سے ساری نکال لیں، یہ ایک اچھا سولوشن ہے۔ آپ ووکیبلری ڈان نیوز پیپر پڑھتی ہیں تو اس میں سے نکال لیا کریں ڈیلی کی، بس یہ ایک اچھا اور بڑی ویری گڈ سولوشن ہے۔ اور اس کے بعد پاک ایم سی کیوز ہے، پاک ایم سی کیوز بھی بڑا زبردست ہے، پاک ایم سی کیوز بہت اچھی ویب سائٹ ہے، تو آپ اس کو بھی کوئی اور اچھا کوئی اور نہیں سر، نہیں سر، تھینک یو سر، تھینک یو، آئی ایم کنسیڈرنگ آل آف یور ڈسکشن، پلیز تھینک یو۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ کا یہ دوسرا خوشحال صاحب اور ماجد صاحب آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا سارا کچھ۔ سیکنڈلی میرا ہر چیز کنسپٹ میرے سارے کلیئر ہو گئے، بس لاسٹ ایک چیز تھی سر، میں دراصل میں ہوں کہ آزاد کشمیر سے، تو یہ فیڈرل پبلک سروس کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے سر، اس چیز میں کنفیوز تھا کیونکہ ہمارا جہاں بھی پوسٹیں آتی ہیں تو 1% 2% پہ ہوتا ہے، تو ایف آئی اے میں تمہارا پھر ادھر آتا ہی نہیں اس طرح کے ڈائریکٹر وغیرہ میں، یہ کنسپٹ تھوڑا مجھے کوٹا کے یس سر یہ مجھے اوکے سر۔ اسٹوڈنٹس کو چلیں ان کے کوشچن تو ختم ہو جائیں گے۔ اب میں ایک چیز بتانا چاہوں گا،
دیکھیں جی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں ویسے میرا کل انٹرویو ہے انشاءاللہ میں طریقے استعمال کیے ہم ایف پی ایس سی کے میتھ پاس کر سکیں. ایف پی ایس سی کے میتھ مور دین ٹف دین دا بی ایس سی میتھ، کیونکہ بی ایس سی کی میتھ سے بھی ٹف میتھ آتی ہے ایف پی ایس سی میں، اتنی ٹف میتھ دیتے ہیں وہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے میتھمیٹکس کے لیے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ سی ایس ایس کی جنرل سائنسز اینڈ ایبیلٹی کی بک اٹھا لیں، اور آپ کو ایک ویب سائٹ میں بتاؤں گا. جو ویب سائٹ ہے وہ ہے انڈیا بکس. انڈیا بکس بہت اچھی ویب سائٹ ہے یہ میتھمیٹکس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں سے جنرل سائنس بھی کریں گے سی ایس ایس کی بک میں، اور یہ ضرور کریں آپ. اس سے جان ہی چھڑانی ہے آپ نے. آپ جان چھڑائیں گے تو آپ لمبے عرصے کے لیے آپ نقصان بھی اٹھائیں گے اور آپ پاس بھی نہیں ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میتھ کی. اور پھر آپ پاس پیپرز اٹھائیں، پاس پیپر کو دیکھیں. یہ ہے ڈیٹا نکالنے کا طریقہ کہ آپ ڈفرنٹ سورسز استعمال کر کے آپ ون بائی ون جنرل میتھ ہے، مینٹل ایبلٹی ہے، اس کے بعد سیریز ہوتی ہیں ساری میتھمیٹکس کے، آپ الگ سے چیزیں نکالتے ہیں. اور ویسے آپ ان چیزیں تلاش کرتے ہیں ڈیٹے کو کہ ہم میتھمیٹکس کی کچھ آپ کو میٹرک کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں مل جائیں گی، کچھ آپ کو انڈیا بک سے مل جائیں گی، کچھ آپ کو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی سی ایس ایس میں سے مل جائیں گی. تو یہ اپنا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو نکالنے کا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اس میں نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم میتھ کہاں سے کریں. باقی نکال لیں گے. جی ایک ہی دن میں ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ ٹائم دیں ہمیں انشاءاللہ، آپ سیشن جوائن کریں. ٹائم جنید صاحب ایک ریلیٹڈ ٹو دا ایف آئی ایکٹ ہے. دیکھیے جی بات سنیں، ایک ہی دن میں ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ آہستہ آہستہ سیشن جوائن کریں، آپ ٹائم دیں، آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. نوٹس کے بارے میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی جس کے نوٹس نہیں ملے، یہ نوٹس نہیں آ گئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اویلیبل کر کے دیں گے. جب آپ سے بات کی ہے انشاءاللہ تعالی، اور جتنا ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اتنا سکل دے جائیں گے کہ آپ انشاءاللہ اگر آج نہیں 2-3 ماہ بعد نہیں لیکن انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر اندر 6 ماہ کے اندر اندر آپ جب پڑھیں گے، دل لگا کے پڑھیں گے، آپ فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ ملٹیپل پیپرز میں پاس ہوں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انیبل کرنا، آپ کی سکسیس کو انشور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. انگلش کے ریلیونٹ سوال ہوں گے، کرنٹ افیئر، پاک افیئر، نارمل تھنگز ہیں، نارمل چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مطلب ایسے گھر بتائیں گے، اس میں ایسے طریقے بتائیں گے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگیں گی. آپ کے پاس ابھی تو مشکل لگ رہی ہیں، لیکن جب سیشن جوائن کریں گے، جب آپ ہمارے ساتھ مطلب بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ بات کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو بالکل بیسک سی چیزیں ہیں جن کو ہم بڑا مشکل سمجھ رہے تھے. جی ہاں. ہے کو نہیں دی نہیں. جی اپنا جنید صاحب زیادہ سے زیادہ جتنے بھی گروپ میں لوگ ہیں آپ ان کو بھی جوائن کروائیں. ابھی گروپ جوائن کروائیں. یہ جو ٹاک ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. دیکھیں ایک ڈیسیژن لیا ہوا
کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہاں جی بول رہے ہیں. ادھر میں No, sir. Thank you. نو سر تھینک یو. شروع میں پوچھ لیا تھا جنرل سائنس کے حوالے سے نا، وہ کلیئر ہو چکا ہے. السلام علیکم جی. جی مجھے آواز آ رہی ہے بالکل آپ کی. اچھا، میں جو میتھس کے کوشچن ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی بتا رہے تھے، میتھس کے کوشچنس کے حوالے سے نا، اس کی پریکٹس کس طرح سے کروائیں گے؟ اور یہ جو ریکارڈڈ نہیں جی جنید ٹھیک ہو صاحب، گیا، لیکن اگر لیکچر مس سوال جو کر جاتا ہے ایک شخص تو وہ کس طرح سے دوبارہ لے سکے گا اس کو؟ چلیں پھر ٹھیک ہے. میں نا کہ محمد علی صاحب کا نا سوال کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں جی، جو میتھمیٹکس ہے نا، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، بیکاز ایف پی ایس سی میں جو میتھمیٹکس پہ گرپ حاصل کر گیا نا، اور کمپیوٹر پہ، یہ دو چیزوں پہ اور انگلش پہ، یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ پاس کر گیا. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے میتھمیٹکس کے تیاری کی، اس میں آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ میتھمیٹکس کی تیاری ہم پورشن وائز کروائیں گے، پارٹس وائز کروائیں گے، رائٹ. اور میتھمیٹکس کی تیاری پہ ہم زیادہ ٹائم دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ بڑے اچھے ٹیچر، ایکسپرٹ انجینئر ہیں، اور وہ زبردست ٹیچر ہیں، اور ان کا کوئی بھی ایف پی ایس سی میں پیپر پاس فیل نہیں ہے، سارے پیپر پاس ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جنرل سیریز، ان کی ابیلٹی، اس پہ میں کہوں گا کمال ہے، زبردست. پاس پیپر بھی ہم میتھمیٹکس، نہیں، دوسری بات اس میں اور بھی ایڈ کروں گا میں کہ پاس پیپرز بھی ہم ٹچ کریں گے. پاس پیپرز ٹچ کریں گے.
اور انشاءاللہ اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے. جب آپ یہ ساری پاس پیپر کر رہے ہیں، آپ جنرل سائنسز اینڈ ایبلٹی کو ڈائریکٹلی آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ کسی بھی سوال کو فیس کریں گے تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو رائٹ دا کریکٹ آنسر. پیپر میں آپ کریکٹ آنسر کرنے کے قابل ہوں گے. جی محمد علی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. وحید صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. وحید صاحب سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ان کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے، وہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ رائٹ ہو گیا. رائٹ. جی جی تھینک یو سر، تھینک یو وزیر، تھینک یو سو مچ. نہیں صاحب یہ بھی بتائیں نا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتائیں نا کہ جناب ڈائریکٹر ایف بی آر ہیں، جناب ڈپٹی کمشنر ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ اس میں ایک دن ان کا لیں گے، اور انشاءاللہ ہم گائیڈ لائن جو ہے نا، گائیڈ لائنس پہ ہم بھرپور کام کریں گے. یہ جو گائیڈ لائن ہے نا، یہی سارا چیز ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی ہے لائف سے. ابھی تک جتنی بھی ہم نے اسٹرگل کی ہے نا، ہر ایک چیز اور سکسیس کی جو سیڑھی ہے، اور سب سے پہلی سیڑھی ہے نا، جو بنیاد ہے، وہ آپ کی گائیڈ لائن. آپ کی جتنی اچھی گائیڈ لائن ہوگی، جو ڈائریکشن ہوگی، آپ کو وہ کامیابی تک لے جائے گی. جی